دوسرا مرحلہ تھا مال خرچ کرنے کا کہ جہاد کے لیے جماعت بننی، لشکر بننا ہے تو اس کے لیے مال مانگا جائے گا. انسان مال دینے پر بخل کرتا ہے، اور بعض لوگوں کی طبیعت میں مال کا بخل اس حد تک زیادہ ہوتا ہے کہ جان دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مال دینے پر پھر بھی آمادہ نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں کہ چلو چلے جاتے جہاد کے لیے، لیکن مال خرچ کرے یعنی کرایہ آپ دیں، ہم پھر چلے جاتے. تو چلو ٹھیک ہے کرایہ لے لیجئے لیکن چلیے. ایسا بھی ہوتا ہے. اپنی اپنی ترجیحات ہیں، کسی کے ہاں جان کی محبت زیادہ ہے، کسی کے ہاں مال کی محبت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اب جس طرح جان کا فلسفہ سمجھا کر جان دینا آسان کیا، ایسے ہی مال کے خرچ کا فلسفہ سمجھا کر مال دینا آسان کیا. دو چیزیں بیان فرما دی. ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جو مال خرچ کرو گے یہ قرض ہے. صدقہ کہا جائے تو یہ بات ہوتی ہے صدقہ دینے والے کو کہ یہ مجھے واپس نہیں ملے گا، اور قرض دینے والا تسلی سے قرض دے دیتا ہے کسی کو کہ یہ مال مجھے واپس مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے جو مال خرچ کرنے کا یہ قرض ہے، تاکہ دینے والے کے ذہن میں پختہ راسخ ہو کر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ مال مجھے واپس ضرور ملے گا. اب ایک مشکل تو آسان ہو گئی کہ واپس ملے گا، لیکن دوسری مشکل یہ رہی جو قرضہ دینے میں ہوتی ہے کہ انسان کے پاس خود مال رہے تو وہ کاروبار کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو تھوڑا بہت بڑھاتا رہتا ہے، یا بڑھانے کی کوشش تو بہرحال کرتا رہتا ہے. جب کسی کو قرض دے دیا تو گویا آپ کا مال جامد ہو گیا، منجمد ہو گیا، اب یہ بڑھے گا نہیں، اور آپ کو کئی سالوں کے بعد بھی واپس ملے تو اتنا ہی ہوگا، بلکہ اگر اس پر کوئی اضافہ لیا تو حرام ترین مال ہو جاتا ہے، حرام ترین مال اور گندا ترین مال ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مشکل ہوتی ہے قرضہ دینے میں کہ اتنے عرصے کے لیے ہم اپنا مال کسی کو دے دیں اور وہ اس کے استعمال میں رہے، زکوٰۃ اس کی ہم پر اور فائدہ اس کا اس کے لیے، اور پھر ملے گا تو ویسے کا ویسے ہی برابر واپس ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملے گا بھی زیادہ ہوگا. اب یہ مسئلہ مسلمان کے لیے آسان ہو گیا اگر اللہ کی بات پر یقین کر لے مسلمان. یقین تو اب بھی نہیں آتا لوگوں کو، لیکن وہ مسلمان جو یقین کر لے اس کے لیے اپنے اوپر مال خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں جہاد میں مال دینا زیادہ آسان ہے، کیونکہ دو چیزوں کا یقین ہے. ایک یہ کہ یہ مال قرض ہے، واپس ملے گا، اور اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرما رہے میں واپس دوں گا اور واپس نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات ہے کہ بڑھ کر واپس ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی مثال کسے بنایا؟ حضرات صحابہ کرام کو. آپ حضرات صحابہ کرام کے انفاق کا زمانہ دیکھیں، جب ان سے مال مانگا جا رہا تھا، کتنی تنگی، کتنی عسرت اور کتنی پریشانی کا عالم تھا اس پر، لیکن وہ مال خرچ کر رہے تھے. اور اللہ رب العزت نے چند سالوں میں زمین کے ایسے خزانے ان کے لیے کھولے کہ دنیا کی کوئی قوم اس ثروت کا اور اس مال و دولت کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو دی. یہ عملی مثال بھی تاریخ میں رکھ دی گئی کہ دیکھو صحابہ کرام نے اللہ کے اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو قرض دے دیا، اللہ نے دنیا میں کتنا زیادہ بڑھا کر انہیں واپس دیا. ان کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ صرف 4 سال کی زندگی رہی افلاس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 سالوں کے اندر ان کے حالات کیسے بدل دیے اور کیسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے منہ کھول دیے. یہ عملی تو یہ اب دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا. اب جان دینا بھی آسان، جہاد پہ جانا کہ ضروری نہیں کہ موت آئے، اور مال دینا بھی آسان کہ یہ مال ہم خرچ کریں گے جہاد پر تو یہ ہمیں واپس ملے گا اور بہت زیادہ ہو کر واپس ملے گا. حضرت امیر صاحب دام برکاتہم العالیہ کے ایک دوست ہیں، حضرت نے ان کا واقعہ اس میں بھی لکھا تھا، رنگ و نور میں بھی آپ حضرات کو شاید یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے آیا تھا کہ کوئی بھی مشکل اور مسئلہ پیش آئے تو اسی نیت سے جہاد میں مال لگا دیتے اور پھر اعلان بھی کر دیتے لوگوں کو کہ اتنے وقت میں بس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا بھی کر دے. تو انہوں نے ایک وظیفہ بنایا ہوا اس طرح کہ پریشانی آ گیا تھا کہ بچوں کی دوا، بیمار ہو جائے کوئی تو دوائی نہیں لیتے گھر کی، اتنے پیسے بھائی ڈاکٹر آپ کے اتنے پیسے لے گا تو یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا، اس سے آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تو پیسے واپس نہیں آئیں گے، یہ پیسے بھی گھر میں واپس آ جائیں گے. تو وہ اتنے پیسے دوائی لینے کی بجائے جو ہے وہ جماعت کے فنڈ میں جمع کرا دیتے اور پھر آ جاتے تو سب کو بتاتے بھی کہ دیکھیے یہ واپس آ گئے اور بچہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور یہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کی بات ہے. اللہ رب العزت کا وعدہ یہی ہے، ان کا یہ ایمان و اعتقاد ایسے ہوائی اور خیالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر یہ حقیقت انسانوں کو سمجھائی ہے کہ یہ پکا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واپس دیں گے اور بڑھا کر واپس دیں گے. اب یقین کرنے والے کی مرضی ہے، اس کو اگر مال نہیں بڑھانا تو اپنے پاس رکھے، اگر بڑھانا ہے تو اللہ کو دے، اور اگر تھوڑا بڑھانا ہے دنیا کے کاروبار میں لگائے، اضعافا مضاعفتاً بہت زیادہ بڑھانا ہے
تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں لگا دے. یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. جبرن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ محمد کی آخری آیت آ رہی کہ جبرن ہم کسی سے نہیں لیتے. ہم نے حقیقت سمجھا دی جو دے گا اپنے فائدے کے لیے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, جو روکے گا اپنا ہی نقصان کرے گا کہ بڑے فائدے سے محروم ہو کر دنیا کے چھوٹے تھوڑے فائدے کی طرف چلا گیا. تو یہ دو مراحل طے ہو گئے.